کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا سلسلہ لے کر جس کا نام ہے آئیں کچھ سیکھیں حاضر ہے۔ سلسلہ بہت خوبصورت ہے، یونیک اور ایک نئی چیز ہے۔ کیا ہے یہ سلسلہ؟ ہمارے اسپیشل پرسنز کے لیے بھی ہے، ان کے لیے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی وسیم اتاری موجود ہیں، جو اشاروں میں ہماری بات ان خصوصی اسلامی بھائیوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سے سیگمنٹ ہوں گے، بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، ایک خاص ٹاپک بھی ہوگا، بات کریں گے، ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہے، ان سے سوال و جواب بھی کریں گے اور آپ کو کچھ اشارے بھی سکھائیں گے۔ بہت کچھ سیگمنٹس میں ہے، لیکن ابتدا میں ہم درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے، آپ پر درود پڑھنے والا بھی قربان جاؤں کتنی زیادہ فضیلتیں لے جاتا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، بتاتی ہیں درود پڑھنے والا کتنا کچھ اکٹھا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک پیارے آقا فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اپنی گیدرنگ کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت ہے اور کتنا آسان سا عمل ہے۔ قیامت کے دن پل صراط کے بارے میں آتا ہے، یہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ایک پل ہوگا اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس کے پاس نور ہوگا۔ قرآن نے بتایا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑتا ہوگا، یعنی اس لائٹ میں وہ آسانی سے پل صراط بھی کراس کر جائیں گے اور وہ قیامت کے ہولناک منظر میں بھی انہیں آسانی اور انہیں سکون نصیب ہوگا۔ آسان سا وظیفہ ہے، اپنے آقا پر درود پڑھنا ہے، اکیلے نہیں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجالس میں اور اپنی گیدرنگز میں اکٹھے بیٹھ کر بھی کبھی نبی پاک کو یاد کرنا ہے۔ بہت پیاری فضیلت ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا یہ درود تمہارے لیے ہی نور بن جائے گا۔ آسان سا وظیفہ ہے، اپنائیں۔ ایک بار مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ خوبصورت سا سلسلہ 3 سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا آئیں اچھی بات سیکھیں، دوسرا سیگمنٹ آئیں سنتیں آداب سیکھیں اور تیسرا آئیں اشارے سیکھیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے اور پھر آخر میں ہمارے پاس موجود آڈینس جو حاضرین موجود ہیں ان سے سوالات بھی کریں گے۔ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اچھی بات سیکھیں، آئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ناظرین کرام جس ٹاپک پہ ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے وہ ہے صبر۔ بہت سی باتیں کریں گے، آپ کے لیے خاص ہے، سنیے گا اور اس سے استفادہ کیجئے گا۔ قربان جاؤں یہ صبر کیسی پیاری چیز ہے، قرآن نے اسے ایک بار نہیں 70 سے زائد بار بیان کیا ہے۔ کہیں تو یوں کہ بشر الصابرین، یہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور کہیں یوں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الغرض مختلف مقامات پر صبر کرنے والوں کا ذکر آیا ہے، اس کا حکم آیا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو بشارتیں بھی ملی ہیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے ناظرین، یہ ایک چلتے پہیے کی طرح ہے۔ انسان کے اچھے دن آتے ہیں تو وہ نیچے جاتے ہیں، برے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہیں ان کی ہم نے لوگوں کے درمیان باریاں لگائی ہیں۔ ہر ایک کے اچھے دن نہیں رہتے، برے دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، بہت کچھ۔ لیکن ان زندگی کے کر و فر میں، ان زندگی کے معاملات میں بہترین چیز کیا ہے؟ انسان جب اچھے حالات میں ہو تو اللہ کا شکر کرتا رہے، جب مشکل میں آئے، پریشانی میں آئے، تنگ دستی میں آئے، مصیبت میں آئے تو صبر کو اپنا لے۔ یہ صبر کیسی خوبصورت چیز ہے نا کہ انسان جب اسے اپناتا ہے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، بوجھ اتر سا جاتا ہے، انسان خود کو ایک ہلکا فیل کرتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ صبر ہو جائے انسان کی آدھی مصیبت تو ویسے ختم ہو جاتی ہے۔ جنہیں صبر مل جاتا ہے وہ لوگ بہت اچھی زندگی گزار جاتے ہیں، اور جو صبر سے محروم ہوں بیچارے پریشان ہی رہ جاتے ہیں۔
انہیں صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس آزمائش پر ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احادیث میں، قرآن میں بہت سی فضیلتیں ان کی موجود ہیں، اور ذکر اس بات کا موجود ہے کہ انسان جیسے بھی حال میں ہو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا، تم نے کوئی بھی وقت آ جائے، کیسی بھی مصیبت ہو، ہمیشہ صبر کرنا ہے، اور یوں سمجھ لینا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے، اس چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں بڑی پیاری، اور آپ کے کئی نصیحتوں کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے 21ویں پارے کے اندر۔ تو اب یہاں پر حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیٹے کو نصیحت کی تو بیٹے نے کہا کہ بابا، میرا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ میں ہر بات کو یوں سمجھوں جب آزمائش آئے صبر کر لوں، اور یوں سمجھوں کہ شاید مجھے اس مصیبت میں ڈال کے اللہ نے بڑی مصیبت سے بچایا۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں وقت کے نبی کے پاس لے چلتا ہوں، اور ان کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہیں سمجھائیں گے اور ان کی خوبصورت نصیحتیں دل میں اثر کر جائیں گی، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور لے کر ایک جنگل سے گزرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے لگتے ہیں۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جنگل میں جہاں پر ایک ہڈی موجود تھی، نوکیلی ہڈی، جو اس طرح سے پاؤں میں لگی بیٹے کے کہ نیچے سے داخل ہو کر اوپر سے نکل آئی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو پھر یہی سوال پوچھا کہ بابا، آپ تو کہتے تھے کہ چھوٹی مصیبت آتی ہے تو بڑی سے بچا لیتی ہے، اور میں اس پر کیسے صبر کروں؟ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش آیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اب حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت جبریل امین کو بھیجا ایک پیغام لے کر، اے جبریل امین، جاؤ حکیم لقمان اور ان کے بیٹے کو ایک مصیبت میں ڈالو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جس بستی سے گزرنے والے ہیں، اللہ نے اس پوری بستی کو عذاب دینا تھا، پوری بستی کو ہلاک کرنا تھا۔ اگر یہ اس مصیبت میں نہ آتے تو یہ اس عذاب کا شکار ہو جاتے اور انہیں بھی ہلاک کر دیا جاتا۔ جب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹے کو یہ بتایا، بیٹا دیکھو، مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، اللہ نے اس میں داخل کر کے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ تو جب بیٹے نے یہ سنا تو کہا، بابا واقعی آج مجھے یقین ہوا، اللہ جب مصیبت میں بھی ڈالتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، کئی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمایا مومن کے تو انداز ہی نرالے ہیں، مومن کے تو مزے ہیں، اسے نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے، اور اسے مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے پھر بھی اجر پاتا ہے۔ مومن کا انداز ہی یہ ہے، نعمت مل جائے شکر کرتا رہے، اور نعمت چھن جائے آزمائش آ جائے تو صبر نصیب ہو جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو صبر کرنے والے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھ کے تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر بھی مصیبتیں آتی اور ہم صبر کرتے، ہمیں بھی اتنا مقام مل جاتا۔ روایتوں میں اس طرح کے بہت سے مضامین موجود ہیں۔ تو آج ہم نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا صبر کے حوالے سے، آئیے اپنے حاضرین سے معلوم کرتے ہیں۔ جی، تو پہلا سوال ہم اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے لے لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جن عظیم ہستی کا آج ہم نے ذکر کیا ان کا نام کیا تھا اور وہ کون تھے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، واہ ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہم اپنے عام اسلامی بھائیوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا؟ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال کر ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ نے بھی سیکھا ہوگا صبر کا کتنا فائدہ ہے، اور صبر ہی کرنا چاہیے، اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے اور اسی سے آخرت کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو صبر اپنائیں اور اس صبر سے دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ بات کریں گے نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت سنتوں میں سے ایک سنت کی، جن کا نام ہے زلفیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی زلفیں بہت خوبصورت تھی، دیکھنے والے انہی کے حسن میں گم ہو جاتے تھے۔ انداز کیسا تھا، مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا، جن کے راوی حضرت انس بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کا انداز یہ تھا
کہ آپ علیہ السلام کی زلفیں آدھے کان تک ہوتی تھیں، اور بعض روایتوں میں پورے کان تک کا ذکر آیا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کی روایتوں میں یہ بھی ہے بعض اوقات آپ کی زلفیں اتنی بڑھ جاتیں کہ آپ کی شانوں کے بوسے لینے لگتیں۔ سبحان اللہ، تینوں انداز بڑے خوبصورت، تینوں انداز آقا کی سنت۔ اور بالوں کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور خوبصورت سنت، پیارے آقا علیہ السلام ایک تو ان میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، دوسرا آپ ہمیشہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، دائیں یا بائیں جانب سے نہیں بلکہ بیچ کی مانگ نکالتے۔ تو اس ایک سنت میں کتنی سنتیں ہیں، زلفیں رکھی جائیں سنت کی نیت سے، سنت ادا ہو۔ ان تینوں طریقوں میں سے آدھے کان تک، پورے کان تک یا شانوں تک رکھنے کی نیت ہو سنت سے تو یہ بھی سنت ادا ہو، بیچ کی مانگ نکلے یہ بھی سنت ہے، اور پھر سر میں تیل لگائیں سنت کی نیت سے ایک اور سنت ادا ہو، اور سر بند باندھنا، تیل لگا کر ایک کپڑا رکھنا سر پر، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس سنت سے بھی آپ سنت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب پھر ہم اپنے آڈینس کی طرف، اپنے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج ہم نے کس سنت کی بات کی ہے اور آپ نے کیا سیکھا ہے۔ جی تو پہلا سوال کرتے ہیں ہم اپنے عمومی اسلامی بھائیوں سے۔ سوال یہ بنتا ہے ذرا بتائیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ کی زلفوں کا انداز یہ ہوتا تھا، بیچ پہ مانگ نکالا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ تیل ڈالا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیے اب خصوصی اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا۔ ان سے یہ سوال بنتا ہے آپ بتائیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلفیں کس حد تک ہوتی، یعنی کہاں تک حضور پاک علیہ السلام زلفیں رکھا کرتے تھے؟ زلفیں رکھنے کی سنت تین طرح ہیں، آدھے کان تک، پورے کانوں تک، یا پھر شانوں تک۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آئیے اب اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے وسیم بھائی کی طرف اور جن سے معلوم کرتے ہیں آج یہ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم مہینوں کے نام کے اشارے سیکھیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ، صرف 6 ماہ کے اشارے آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ بہت ایزی ہیں، ہم نے پہلے A to Z سیکھی تھی، اسی میں سے یہ اشارے بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہیے۔ جنوری کے لیے ہم جے کا اشارہ کریں گے، جے۔ فیبروری کے لیے ہم ایف کا اشارہ کریں گے صرف۔ مارچ کے لیے ایم کا اشارہ کریں گے۔ اپریل کے لیے اے۔ مئی ہم مکمل لکھیں گے، MAY، مئی۔ اسی طرح جون بھی ہم پورا لکھیں گے، JUNE، جون۔ ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی اور یہ جون، JUNE، جون۔ جی تو ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف اور پوچھتے ہیں انہوں نے اشارے کیا سیکھے ہیں۔ جی، جنوری، فروری اور مارچ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں سے بھی لے لیتے ہیں اشارے کہ انہوں نے کیا اشارے سیکھے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون۔ سبحان اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس سلسلے آئیں کچھ سیکھیں، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ان چیزوں کو یاد کیجئے گا، اپنائیے گا، پریکٹس کیجئے گا، آپ کو اپنی زبان اور عام بہت سی زبانوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص زبان بھی کافی حد تک آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے اور اسی طرح سنتیں اپنانے، سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔